رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر پہلے چند باتیں ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت کبھی بھی بغیر صورت کے نہیں ہو سکتی۔ صورت رسول ربی کی بات نہ کی جائے تو صرف سیرت کی بات کی جائے تو بات مکمل ہوگا۔ اس لیے پہلے یہ بھی جاننا چاہیے کہ صرف سیرت ہی کی بات کرنا اور حضور کی ولادت سے منحرف ہونا اور تنگ پڑنا اور دل میں تنگی آنا یہ ایمان سے دوری کی علامات ہے۔ اس لیے اولاً اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ایمان چونکہ کیفیت قلبی کا نام ہے، ایمان یہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا یہ تو ارکان ہے، ایمان اس کا نام نہیں، وہ ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس چیز کی تصدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ قلب کا فعل ہے، وہ دل کی بات ہے، وہ ان اعضاء و جوارح کے ساتھ کرنا کچھ کرنا وہ نہیں ہے بلکہ وہ دل کی بات ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس بات کو جا بجا بیان فرمایا ہے۔ اس لیے اولاً یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قلبی رشتہ ہی اصل ایمان ہے۔ ایمان منہ سے اپنے آپ کو صرف منہ سے مسلمان کہہ لینا یا کلمہ اسلام ادا کر لینے کا نام ایمان نہیں ہے، کیونکہ تصدیق قلبی کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ دل کا فعل ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت آپ کی جو دنیا میں تشریف آوری ہے، اس پر کسی مسلمان کو کبھی بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑ سکتی کہ ہمیں خوشی نہیں کرنی چاہیے، مسلمان کو یہ ذہن ہی نہیں رہتا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ 12 ربیع الاول تو ولادت نہیں بلکہ وصال کا دن ہے، اور ولادت کا دن 8 ربیع الاول ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ 8 کو ہی منا لیا کریں، منا تو نہیں۔ تو اگر دل سے مانا ہوتا کہ 8 کو یوم ولادت ہے تو منا لیتے نا۔ تو آپ نے کبھی دیکھا 8 کو یا لوگوں کا کوئی جلوس؟ میں کہتا ہوں ناموس صحابہ بڑی چیز ہے یا ناموس مصطفیٰ؟ ناموس رسالت بڑی بات ہے، حضور کی عزت و عظمت، حضور کی وجہ سے صحابہ کی عزت ہے، اور حضور کی وجہ سے ہی حضور کے اہل بیت کی عزت ہے۔ ڈائریکٹ ووٹرز جو بھی بنے صحابہ کے یا اہل بیت کے دونوں فارغ ہو گئے، اس لیے کہ درمیان سے نسبت مصطفیٰ کو نکال دیا، تو حضور کی نسبت سے ہی سب کچھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، 12 کو ہوئی یا 9 کو ہوئی، کبھی کہتے 2 کو ہوئی۔ میں کہتا ہوں اگر ماننا ہو تو پھر کچھ تو مان لیجئے، کسی دن ہی خوشی کر لیجئے۔ تو پھر یار ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ بس ہمیں تانا دیتے ہیں یہ وہ۔ میں کہتا ہوں دیکھیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہو تو آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ تو اس کائنات پر اللہ نے احسان فرمایا، صحابہ کہتے ہیں لولا انت مہتدیت، حضور آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت ہی نہ ملتی۔ صحیح بخاری میں حضور آپ نہ ہوتے تو ہمیں ہدایت ہی نہ ملتی، ہم تو نماز بھی نہ پڑھ سکتے اگر آپ نہ ہوتے۔ تو اس لیے یہ حضور کی خیرات و برکات ہیں، اور ان سے کسی مسلمان کا دل تنگ نہیں ہو سکتا اور ہونا چاہیے بھی نہیں۔ اور پھر ولادت منانے والوں کو ہی اگر مشرک کہا جائے تو یہ 2 ضدیں ہیں، اور یہ وہ ضد ہے جو مناطقہ کہتے ہیں، وہ ضد جو جمع نہیں ہو سکتے، اجتماعی ضد ہیں جو محال کرتے ہیں، یہ وہ والی ضد ہیں۔ یہ جب دن ہو تو رات نہیں ہو سکتی، اور رات ہو تو دن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر کسی کو الہ سمجھا جائے تو پھر یہ بھی سمجھا جائے کہ وہ پیدا ہوا ہے؟ وہ کیسا خدا ہے جو پیدا ہوتا ہے؟ تو ہم حضور کی ولادت منا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم حضور کو الہ نہیں مانتے، کیونکہ
ہم نے اللہ رب العزت کو الہ مانا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، تو کبھی اللہ کا یوم ولادت منا سکتے ہیں کیونکہ وہ پیدائش سے پاک ہے۔ یہ جو اوصاف ہیں یہ اللہ کے ہیں، مخلوق کے اوصاف اور ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور یقیناً رسول ہونے کی حیثیت سے یا بندہ خاص ہونے کی حیثیت سے اللہ کے برابر ہونے کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور کی ولادت منانا شرک کو ختم کرنا ہے، کیونکہ شرک اور چیز ہے اور ولادت منانا یہ تو اور چیز ہے، یہ تو توحید کی علامت ہے۔ وہ ولادت منا ہی نہیں سکتا جو مشرک ہو، اور جو ولادت حضور کی مناتا ہے یعنی خوشی کرتا ہے وہ موحد ہے پکا، کیونکہ وہ حضور کو الہ نہیں سمجھ رہا، وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم جن کو رسول مانتے ہیں ہم انہیں الہ نہیں مانتے۔ تو اس لیے یہ ایسا نہ چاہیے، اور اگر بدعت بھی کہا جائے تو اس کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے۔ کیا ہر نیکی، ہر اچھا کام جو حضور علیہ السلام کے زمانے مقدس میں نہیں ہوا تھا وہ بدعت ہے؟ پھر میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ عرض کیا اور اکثر یہی عرض کیا جاتا ہے کہ پھر تو پکی مسجدیں بھی بدعت، یہ محراب بھی بدعت، یہ کتابیں بھی بدعات ہیں، کیونکہ سب اسی تعریف میں داخل ہوتی ہیں۔ نیکی سمجھ کے لوگ کرتے ہیں، اور حضور کے زمانہ اقدس کے بعد بھی ایون قرآن پاک پر جو اعراب وغیرہ لگے تو یہ بھی بات کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے مقدسہ میں ایسا کچھ نہیں تھا، تو پھر یہ ساری چیزیں بدعت ہو جائیں گی۔ مدارس ختم کر دیں عہد قضائیہ کے ساتھ، اور پھر کتابیں بھی، اور جہاد کے طریقے، جہاد کے نام پر پیسے لینے کے طریقے اور اجتماعات، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح سے اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بدعت کے لیے کوئی دلیل دی جائے تو ہم مانیں۔ ہم نے عرض کی، ہمارے علماء نے یعنی جو بتائی ہے، حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر بدعت رفع سنت کو مستلزم ہے۔ بدعت وہ ہے جس سے سنت مٹ جائے، جو سنت کو ختم کر دے وہ بدعت ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنی جگہ پہ برقرار رہے تو پھر کوئی نیا کام ایسا ہو جو دین میں اضافے کا اس طرح سے نہ باعث بنتا ہو، جیسے حدیث میں اس کی بھی کئی مثالیں ہیں، کئی نمونے میں عرض کرتا ہوں، تو پھر یقین اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ابھی اس بات کو ایک مثال سے سمجھیے کہ نکاح سنت ہے، سنت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لکھ دیتے ہیں رسم نکاح، رسم نکاح مسنون ہوتا ہے، سنت لکھا گیا ہے، رسم نکاح کا کیا مطلب؟ رسم نہیں، سنت ہے وہ، تو اس کو رسم کہہ دیتے ہیں۔ ایسے ہی رسم قل کہتے ہیں، یہ سارے ثواب کا ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے طریقے سے ثابت بھی ہے، اصحاب نے بھی کیا رضی اللہ عنہ۔ اس کو بھی رسم جہنم، رسم قل نہیں کہیں، ختم قل کہہ لیں، یہ سارے ثواب کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، رسم نہیں کہیں گے۔ رسم تو غیر شرعی بھی ہوتی ہے اور یہ شرعی چیزیں ہیں۔ تو نکاح سنت ہے، اور ڈھول بجانا اس سے منع کیا گیا ہے، اور ناچنے سے بھی منع کیا گیا شریعت میں۔ عورتوں کو بے پردہ ہونے سے بھی منع کیا گیا، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ عورتوں مردوں کا اختلاط بے پردگی کے ساتھ جو ہوتا ہے اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں منع ہیں، لیکن نکاح کیا ہے؟ سنت۔ اب یہ ساری چیزیں جب نکاح میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس سے کیا نکاح خراب ہو جاتا ہے؟ نکاح سے منع کیا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ نکاح حرام ہو گیا، ایسا کہا جاتا ہے؟ کبھی دیکھا کسی کو کہتے ہوئے؟ کوئی صاحب جو یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی یہاں نکاح ہوا لیکن ساتھ ساتھ کچھ مخنث ناچ رہے تھے، کچھ تماشے کر رہے تھے، غیر شرعی کام کر رہے تھے، لڑکیاں لڑکے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال گئے، یہ ریئلٹی ہے، تو یہ ڈانس کر رہے تھے، تو اب یہ نکاح حرام ہے، کبھی فتویٰ سنا نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ اگر دین سے غرض ہوتی تو اس پر بھی ضرور کوئی بات کرتا۔ ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ نکاح حرام نہیں ہوتا، حلال چیز حلال رہے گی، حرام حرام رہے گی۔ جیسے کعبۃ اللہ میں اگر کوئی بت نصب کر دے
تو نہ کعبے کی حرمت میں کوئی فرق، یعنی وہ کعبے کو پلید نہیں کر سکتے، اور بت خود پاک نہیں ہو سکتے۔ کعبہ کعبہ ہے، بت بت ہے، سنت سنت ہے، بدعت بدعت ہے۔ سنت کو بدعت میں داخل کیا جائے تو سنت نہیں بدلے گی، اور بدعات کو سنتوں میں داخل کر دیا جائے تو سنتیں بدل نہیں سکتی۔ بدعت کو ختم کیا جائے، سنت جاری رہے۔